بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب عظیم وائس میں خوش آمدید۔ شق القمر کا معجزہ۔ جس معجزے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو شوشدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کسی ایک خاص معجزے کے ساتھ مخصوص شہریت رکھتے تھے۔ مثلاً حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور کوڑیوں کو تندرستی دینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کرنا، آپ پر قرآن کریم کا نازل ہونا، اس سمیت کئی معجزات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ تمام انبیاء اکرام کے معجزات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا گیا ہے۔ لیکن جس معجزے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ۔ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے مسلم ہو گئی کہ اس معجزے کی تصدیق کے لیے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیت طیبات نمبر 1 سے لے کر 3 نازل فرمائی، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ ضیاء القرآن، پارہ نمبر 27۔ کفار آئے روز ایسے معجزات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے جن کو دیکھنے کے بعد کوئی سلیم الطبع انسان حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن عقل کے اندھے ان کو جادو کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ آخرکار ایک رات ان کی فرمائش پر شق القمر کا معجزہ دکھایا گیا۔ مکے کے سارے باشندے منع کے کھلے میدان میں حاضر تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ چاند کا کرہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا ہے، پھر وہ آنن فانن جڑ گیا۔ کفار یہ دیکھ کر تصویر حیرت بن گئے۔ ان کے پاس حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے انکار کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔ ابو جہل بولا کہ بڑا زبردست جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ ضیاء القرآن، جلد نمبر 5، جبکہ یہ حدیث مشکوہ شریف کی جلد 5 میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جس کی صداقت میں کسی کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس واقعے سے متعلق روایات کو راویوں کی ایک بڑی جماعت نے بیان کیا ہے، اور ان کے واسطے سے بے شمار محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ علماء کریم کے نزدیک یہ صحیح روایت ہے اور تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کو بخاری و مسلم سمیت کئی جید محدثین نے اتنے زیادہ ترک سے نقل کیا ہے، اس میں کہیں سے بھی شک کا گزر نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اپنی آیات طیبات سے اس واقعے کی صداقت کی گواہی دے دی، کیونکہ اگر اس واقعے کو محض قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر وہ آیات ذکر کرنے کی ضرورت نہ رہتی جس میں
کفار کی طرف سے کہا گیا تھا یہ تو کھلا جادو ہے۔ ابو جہل نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا کوہ ہرا کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کافر کا نام لے کر پکارا اور کہا اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے۔ 2 ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہو گئے تھے کہ بیچ میں ہرا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کفار نے اس پر کہا کہ یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس معاملے کی مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہوا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں یا دوسرے شہروں اور ملکوں میں ہیں ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے اور ان سے چاند کے ٹکڑے ہونے کے حوالے سے پوچھا جاتا تو سب اقرار کرتے کہ ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عینی گواہ تھے، جو موقع پر موجود تشریف فرما تھے۔ اس واقعے کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو ساری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوتی۔ اس زمانے کے مورخین اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ علم نجوم کے ماہرین اپنی تصنیفات میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ان اعتراضات کے جواب میں حضور ضیاء علامت تحریر کرتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ سر شام ہوا تھا اس لیے جزیرہ عرب کے مغرب میں جو ممالک تھے وہاں اس وقت دن تھا، لہٰذا وہاں تو دیکھے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیز یہ واقعہ رات کو اچانک پیش آیا تھا اور لوگوں کو کیا خبر تھی کہ ایسا واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے کہ وہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتے۔ اگر کوئی اس وقت جاگ بھی رہا ہو تو ممکن ہے کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہو اور اس نے اس طرف توجہ نہ کی ہو، یا توجہ کی ہو اس نے دیکھا بھی ہو لیکن وہ ان پڑھ ہو، لکھ نہ سکا ہو، یا لکھا ہو تو پھر ضائع ہو گیا ہو۔ الغرض 20 احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اتنے احتمالات کی موجودگی میں ہم صحیح روایات سے ثابت شدہ واقعے کو کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں؟ شق القمر کا واقعہ دراصل حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کا خوبصورت اظہار تھا۔ اس میں ایک تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان واضح ہوئی، تو دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار کا بھی تذکرہ ہوا۔ آپ کا اختیار محض زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر موجود چیزوں پر بھی چلتا ہے۔ تمام مخلوق آپ کے اشارے کی تابع ہے۔ آپ چاہیں چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، پسند فرمائیں تو غروب ہوتا ہوا سورج واپس لے آئے، آپ پسند فرمائیں تو اللہ آسمان سے بارش نازل کر دے اور خواہش کریں تو اللہ تعالیٰ بارش واپس لے لے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ معجزات کا تذکرہ اتنا طویل ہے کہ یہ مختصر مضمون اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور صداقت کی دلیل اور آپ کے اختیارات کا اظہار ہے اور آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہر دور میں علماء کرام نے سرکار کے معجزات کا شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے اور بندہ مومن کے ایمان کو تازہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔